بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کے عنوان میں اسلام میں چاند کے ماہ و سال کی کیا اہمیت ہے اور ماہ ذی القعدہ کی کیا خصوصیات ہے بیان کی جائے گی۔ ماہ ذی القعدہ کا چاند 29 شوال کو نظر نہیں آیا، اس لیے یکم ذی القعدہ بروز اتوار کو ہوئی۔ آج بروز پیر کو 2 ذی القعدہ ہے۔ محترم سامعین، اسلام میں چاند کے ماہ و سال کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ سال کے ماہ و سال کا استعمال اگرچہ شمسی و قمری دونوں نظام کے اعتبار سے جائز ہے، لیکن خود حق تعالی شانہ نے اپنے احکام بندوں پر نافذ کرنے کے لیے قمری نظام ہی کو پسند فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت پہچاننے کا آلہ ہے۔ اسلام میں تمام عبادات کی ادائیگی میں چاند کے مہینوں اور تاریخوں ہی کا اعتبار کیا گیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چاند دیکھنے کا اہتمام فرماتے اور امت کو بھی چاند دیکھنے کی باضابطہ ترغیب ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور جب چاند نظر آتا تو یہ دعا ارشاد فرماتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یعنی یا اللہ، یہ چاند ہمارے لیے امن و امان، سلامتی و اسلام کا چاند ہو۔ چاند دیکھ کر کہیں کوئی کم ظرف چاند ہی کو رب نہ بنا لے، اس لیے آخر میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، اے چاند میرا رب اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہر ماہ 29 تاریخ کو باضابطہ چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، اونچی اور محفوظ جگہوں میں چاند دیکھنے کی جگہ متعین کریں، چاند کی تاریخیں بھی یاد رکھیں اور اپنی نجی اور کم از کم خانگی تحریروں میں چاند ہی کی تاریخ استعمال کریں۔ اپنی خانگی تحریروں میں تاریخ لکھتے وقت پہلے چاند کی تاریخ اور اسلامی سن ہجری لکھنے کا اہتمام فرمائے۔ معارف القرآن میں ہے، چاند کے ماہ اور تاریخ کو منضبط و محفوظ رکھنا فرض کفایہ ہے اور فرض کفایہ شرعاً مطلوب ہے۔ اگر دفتری معاملات میں جن کا تعلق غیر مسلموں سے بھی ہوتا ہے، ان میں صرف شمسی حساب ماہ و تاریخ یاد رکھیں اور باقی تمام خانگی خط و کتابت میں، مثلاً نکاح کی تاریخ مقرر کرنے میں، سفر میں، آمد و رفت میں، عورتیں گھروں میں سلنڈر اور دودھ لانے والوں کی تاریخ یاد رکھنے میں چاند کی تاریخ کا استعمال کریں تو اس میں فرض کفایہ کی ادائیگی کا ثواب بھی ہوگا اور اپنا اسلامی شعار بھی محفوظ ہوگا۔ اس لیے امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مذہبی شعار اور شناخت کی خوب حفاظت کریں اور چاند کے ماہ و تاریخ کو اپنی تحریروں میں، کھاتوں میں، خط و کتابت میں اپنا شعار جان کر خوب استعمال کریں، بلکہ چاند کے مہینوں اور تاریخ کو یہ جان کر یاد رکھنا اور یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے کہ یہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہے، اور اگر ہم مسلمان ہی ان کو فراموش اور نظر انداز کراتے رہیں گے تو دوسرا کوئی کیوں یاد رکھے گا؟ آپ غور کیجئے کہ اسلام کی ساری عبادات کا تعلق چاند ہی کی تاریخ سے ہے۔ چنانچہ اسلام کا اہم رکن حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی چاند کے مہینوں اور تاریخوں پر ہی ہے۔ روزوں کی ادائیگی چاند کے مہینے پر ہے، قربانی کی ادائیگی چاند کے مہینے پر ہے، عورت کی عدت چاند کے تاریخ کے اعتبار سے ہے، ایام بیض ہر ماہ 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنا اور محرم کے روزے، ذی الحجہ کے روزے بھی چاند ہی کے تاریخ کے اعتبار سے ہے۔ پھر تمام بڑی راتیں، عیدین، سب چاند کے ماہ و تاریخ ہی کے اعتبار سے مقرر ہے۔ اس لیے ہم تمام عالم دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی مذہبی شناخت کی حفاظت کریں اور سن ہجری اور اسلامی مہینوں کو خود بھی کثرت سے یاد رکھیں اور دوسروں کو بھی اس کی یاد دہانی کرا کر زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیں، خصوصاً ان حالات میں جب کہ اسلام کی شبیہ ہر اعتبار سے بگاڑنے کی روش استعمال کی جا رہی ہے۔ ان میں آپ کے جیسے زندہ دل مسلمانوں کے ذریعے اسلام کی شناخت ہمارے نسلوں میں منتقل کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ آج بروز پیر کو 2 ذی القعدہ
سن 1442 ہجری ہے۔ ماہ ذی القعدہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے۔ قرآن مجید نے منہا اربعۃ الحرم کہہ کر 12 مہینوں میں 4 مہینے ادب و احترام کے بیان کیے ہیں، جن میں ماہ ذی القعدہ بھی ہے۔ قعدہ کے معنی بیٹھنے کے آتے ہیں، چونکہ زمانے جاہلیت کے عرب مشرکین بھی اس ماہ کا ادب و احترام کرتے تھے اور اس ماہ میں لڑائی وغیرہ کے لیے نہیں نکلتے تھے، بلکہ ادب کی وجہ سے گھروں میں بیٹھے رہتے تھے۔ ان کے اسی بیٹھے رہنے کی وجہ سے اس ماہ کو ذی القعدہ بیٹھے رہنے والا مہینہ قرار دیا گیا تھا۔ ماہ ذی القعدہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ادب و حرمت والے مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں میں ذی القعدہ بھی شامل ہے۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم اور مقرر مہینوں میں ذی القعدہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شامل فرمایا ہے۔ حج کا احرام ان 3 مہینوں میں باندھا جا سکتا ہے، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ ماہ ذی القعدہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں ایک فرض حج حجۃ الوداع اور 4 عمرے ادا فرمائے۔ حج والے عمرے کے علاوہ بقیہ تینوں عمرے، عمرۃ الحدیبیہ، عمرۃ القضاء اور عمرہ جعرانہ، اسی ماہ ذی القعدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمروں کی تفصیل بخاری شریف ابواب العمرہ باب کم اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں ام المؤمنین حضرت سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح عمرۃ القضاء کے سفر میں اسی ماہ ذی القعدہ میں ہوا۔ اسلام کا عظیم غزوہ حنین بھی اسی ماہ ذی القعدہ سن 8 ہجری میں پیش آیا تھا۔ یہ ساری تفصیلات پیش کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ہم اسلامی ماہ و سال سے ان کی شرعی و تاریخی حیثیت سے خوب اچھی طرح واقف رہ کر انہی تناظر میں اپنی نجی اور خانگی زندگی بھی ترتیب دینے کی فکر کریں اور زندگی کے کسی موڑ پر اپنی اصلاح سے غافل نہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ تمام شعائر اسلام کی محافظت فرمائے اور ان سے شریعت کی مطلوب عقیدت و محبت کے ساتھ بھرپور وابستگی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اپنی مقبول دعاؤں میں اس سیاہ کار محمد عارف کو بھی یاد فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔